نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کر ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے، ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں ایک دفعہ پھر سے چھیڑ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سوئی ہوئی محنت کو دوبارہ سے جھنجھوڑ جاتا ہے۔ لیکن جہالت یہ ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے حضور کو خوشی ہو، بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے دنیا کرتی ہے۔ یہاں آ کے ہم غلط کر جاتے ہیں، اور جو ایسے نہ کریں وہ کہتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے، خوشی نہ منائے نا، کہتے ہیں اس کو خوشی نہیں ہے۔ بھئی ایسا کون مسلمان ہوگا جسے حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جس کے دل میں حضور کا عشق اور محبت نہ ہو؟ ہمارا تو گنہگار سے گنہگار، گرے پڑے سے گرا پڑا مسلمان بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ عمل میں کوتا ہو سکتا ہے، عمل میں وہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن محبت میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا شکر ہے بھرا پڑا ہے، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بدماش ہو، چاہے وہ لوفر ٹائپ قسم کا آدمی ہو، لیکن وہ حضور سے پیار کرتا ہے، وہ حضور کے نام کی عظمت رکھتا ہے، حضور کے خلاف وہ بد زبانی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شراب کے نشے میں چور بھی ہو، اگر اس کے سامنے حضور کی گستاخی ہوگی تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا، اس کا ایمان بھڑک کر آگ کی طرح ابل آئے گا، اور وہ اس کا فوراً گریبان پکڑ کے اس کا گلا دبوچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر حضور کی شان میں اس کے سامنے گستاخی ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول جب حضور کی یاد لاتا ہے تو اب ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اس کام میں لگنا چاہیے جس کام میں آقا کو خوشی ہو۔ حضور خوش ہو نا، حضور کی محبت میں وہ کرے نا جس سے حضور کو خوشی ہو۔ یہ کیا کہ حضور کی محبت حضور کی اور خوشی منائی اس طریقے سے جس سے حضور کو دقت ہوئی، حضور کو اذیت ہوئی۔ جب آپ نے سارے شہر کے اسپیکر چلا دیے اور اس میں دھواں دھار نعتیں پڑھ کے بیماروں کی نیندیں حرام کی اور سونے والوں کی نیندیں حرام کی، اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں میں آپ اضافے کا باعث بنے، تو آپ نے حضور کو تو خوش نہیں کیا۔ اگر آپ نے سڑکیں بند کر کے شامیانے لگا دیے اور وہاں میلاد کی محفلیں جما دیں، اور وہاں عورتیں بھی اور وہاں مرد بھی، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور ڈھول بھی بج رہے ہیں، اور جلوس بھی نکل رہے ہیں، اور ادھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایمبولینسیں کھڑی ہوئی ہیں، عورتیں بچے گاڑیوں میں بیٹھے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم گھر کب پہنچیں گے، تو آپ نے حضور کو خوش نہیں کیا، آپ نے حضور کو تکلیف دی۔ شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ حضور سے محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو راحت دیتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ راحت دیتا ہے۔ محبت کا تقاضا محبوب کی راحت کا مد نظر رہنا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی راحت مد نظر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں الامر فوق الادب، عربی زبان کا مقولہ ہے الامر فوق الادب۔ ایک دفعہ میں حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو جا کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک غلام کو اپنے آقا کے سامنے ایک لیول میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا، نیچے بیٹھنا چاہیے، چھوٹا بن کے بیٹھنا چاہیے، تو میں جا کے نیچے بیٹھ گیا تو حضرت فرمانے لگے مولانا اوپر بیٹھے۔ میں کہا جی حضرت میں یہ قدموں میں ٹھیک، تو فرمانے لگے الامر فوق الادب،
آپ نیچے ادب میں بیٹھ گئے نا، لیکن میرا حکم ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں، آپ میری راحت ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں۔ یہ جتنے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضور کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس کرنے سے حضور کیا محسوس کریں گے، یہ نہیں سوچتے۔ ان سے کوئی بدگمانی نہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ڈیک لگا کر دھواں دھار آوازوں میں گیت گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈیاں لہراتے ہیں اور جھنڈیاں پھیلاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں، بدگمانی نہیں، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے، حضور نے نہیں سکھایا، اس سے حضور کو راحت نہیں ہے۔ حضور کو راحت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میری محبت کا حق ادا کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگا دی، اپنے گھر کے تمام بچوں کو جھنڈیاں پکڑا دی، اپنے سارے محلے کے بچے اکٹھے کیے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑا کر آپ نے جلوس نکالا، یہاں سے مٹیاری تک آپ پیدل یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، اس سے حضور کو خوشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ داڑھی منڈاتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، سرکار کا دل ٹھنڈا ہو جائے، چاہے آپ نے ایک جھنڈی نہیں اٹھائی۔ اگر آپ نماز فجر میں نہیں اٹھتے، آپ فجر میں آپ نے اٹھنا شروع کر دیا، میرے نبی نے نماز کی تاکید کی تھی، میرے نبی دنیا سے جانے سے پہلے بھی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز۔ میرے نبی چونکہ نماز نماز کہتے کہتے دنیا سے گئے تھے، لہٰذا اب میں نے فجر میں اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے، الارم لگانا ہے، جلدی سونا ہے، رات کا کھانا کم کھانا ہے، رات کا کھانا جلدی کھانا ہے۔ جو یہ کام کرے گا نا اس کی آنکھ اللہ کھول دیتا ہے، جلدی سوئے، کھانا رات کا جلدی کھائے اور کم کھائے اور الارم بھی لگائے اور سارا دن اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے، یہ 5 کام جو کرے گا اس کی نیند چاہے کتنی گہری ہو اللہ اسے فجر میں اٹھائے گا۔ سارا دن نگاہوں کو حرام سے بچائے، رات کا کھانا جلدی کھائے، رات کا کھانا کم کھائے، رات کو جلدی سوئے اور الارم بھی لگا لے اسباب کے درجے میں، یہ 5 کام جو کرے گا اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اسے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کوئی جھنڈی نہیں اٹھائی، کوئی میلاد کی محفل نہیں لگائی، کوئی آپ نے لڑکوں کا جلوس نکالا، کوئی آپ نے نعرے نہیں لگائے، بس ربیع الاول آیا، آپ کو اپنے نبی کی یاد آئی اور آپ کو اپنے نبی کی وصیت یاد آئی، آپ نے فجر میں اٹھنا شروع کر دیا۔ خدائے پاک کی قسم آپ کے اس عمل نے حضور کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیا۔ یار میرے نبی تو بڑے حیادار تھے، میرے نبی تو مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے خام خواہ نہیں دیکھتے تھے، کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو دیکھتے تھے، اور وہ بھی پورا آنکھیں پھاڑ کے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جل نظرہ الملاحظہ۔ آپ مجھے دیکھیں، جل نظرہ الملاحظہ، آپ جب بات کرتے تھے کسی سے تو یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھیں، آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی، صرف آنکھیں اٹھتی تھی یوں یوں، بھوؤں کی طرف سے آپ دیکھتے تھے۔ مردوں کو اتنے شرمیلے تھے کہ مردوں کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ میں ان کا کیسا امتی ہوں کہ میں پرائی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، ننگی تصویریں دیکھتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے نے میرے دل میں میرے نبی کی یاد چھیڑ دی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بے حیائی کی زندگی چھوڑ کے اپنے نبی کی حیا والی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کر لیا، حضور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا۔